بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم سب کو مر جانا ہے۔ مرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم سے پہلے بھی بہت سارے دنیا میں آئے اور اپنا اپنا وقت پورا کر کے جب اللہ کی طرف سے بلاوا آیا تو انہوں نے لبیک کہہ دیا اور اللہ کے بعد چلے گئے۔ ہمارا بھی ایک وقت طے ہے، ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ ہمارا وقت کب آئے گا، لیکن جب آئے گا تو ہم بھی کسی کو کہنے نہیں رہیں گے اور اب مجبور ہو جائیں گے اللہ کے بلاوے کو ہاں کہنے پر۔ یہ دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی، بیوی بچے پیچھے رہ جائیں گے، مال و دولت کاروبار سب ہم سے الگ ہو جائے گا۔ ہم اکیلے ہی ہماری قبر کے حوالے ہوں گے اور یہ وقت آنا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ہم ہمارے ماں کے پیٹ میں جب ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جیسے ہمارے ماں کے پیٹ میں پہلا دن ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس منی کے گندے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ پاک مسلط کر دیتا اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وہ پانی میں کام کرتا رہتا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہے، الذی یجمع خلق احدکم فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ۔ جب ہمارے ماں کے پیٹ میں ہم ہوتے تو 40 دنوں تک وہ فرشتہ کام کر کے وہ پانی میں اس قدر کام کرتا ہے کہ آگے کا کام ہو سکے۔ پھر 40 دن پورے ہونے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتا ہے، یا ربی نطفہ، پروردگار یہ نطفہ تیار ہو گیا۔ تو پھر اللہ پاک اجازت دیتے کہ ابھی اور کام کرو، چنانچہ وہ اپنا اور کام کرتا اور پھر 40 دن گزر جاتے تو وہ کہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ اب یہ مسکا ہو گیا، گوشت کا گوتھرا تیار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتے کہ ابھی اور کام کرو۔ وہ 40 دن کام کرتا ہے تو پھر وہ گوشت کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈھانچہ تیار ہو جاتا۔ اس کو حدیث پاک میں کہا، الذی یجمع خلق احدکم فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم یکون علقۃ مثلہ ثم یکون مضغۃ مثلہ ثم یبعث الیہ الملک۔ اب سنو، جب 120 دن کے ہو گئے ہمارے ماں کے پیٹ میں تو اللہ پاک نے آسمان سے ایک دوسرا فرشتہ بھیجا، فیؤمر باربع کلمات، اور وہ فرشتے کو 4 کام کرنے کا اللہ پاک حکم دیتے کہ یہ 4 کام کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ وہ 4 کام میں سے پہلا کام کیا ہے، فیکتب اجلہ، وہ ہماری زندگی کو آ کر کے لکھ دیتا۔ سب سے پہلا کام یہ کرتا کہ دنیا میں آ کر کے کتنے جیئیں گے، دنیا میں ہماری زندگی کتنی رہے گی۔ یہ ہم ماں کے پیٹ میں 120 دن کے تھے، اس وقت اللہ پاک نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیج کر ہماری دنیا میں رہنے کی مدت کو لکھ دیا ہے۔ اب وہ مدت کب ہوئی؟ پہلے بھی بہت سارے ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں رہا کرتے تھے۔ آج آنکھیں ہماری نظریں ان کو ڈھونڈتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہمارے گھر میں ہم سے پہلے چند سال پہلے ہمارے دادا تھے، کہاں ہے بھائیو ہمارے دادا، کہاں چلے گئے؟ ہماری دادی ماں ہمارے گھر میں رہا کرتی تھی، کہاں چلی گئی؟ دادا کے بعد میں پھر ابا کا پاور تھا، آج ابا ہم کو گھر میں نظر نہیں آتے۔ ماں جو ہر وقت ہمارے لیے رویا کرتی تھی، وہ ماں آج ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ بھی مٹی کی چادر اوڑھ کر کے ماں سو گئی۔
ہمارا گھر خالی ہو گیا، بہت سارے چلے گئے۔ پیارے بھائیوں، یہ سبق ہے ہم سب کے لیے، یہ اٹھتے جنازے یہ ہم کو سبق دے رہے کہ آج ان کی باری، کل تمہاری باری آنی ہے، سب کو قبر کے حوالے ہونا ہے۔ اور قبر یہ تو ہمارے عمل کی ایک پیٹی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے القبر صندوق العمل، یہ عمل کی صندوق اور پیٹی ہے۔ وعند الموت یأتیک الخبر، اور جب موت آئے گی پتہ چلے گا۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار، فسوف ترى اذا انكشف الغبار اتحت رجلك فرس ام حمار۔ جب یہ دعا چھٹے گا تو پتہ چلے گا ہم گدھے پر سوار تھے کہ گھوڑے پر سوار تھے۔ یہ وقت آنا ہے میرے بھائیوں، ہمارے گھر میں سے ایک ایک کر کے سب اٹھتے چلے گئے، ہم بھی باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ ہم بھی انتظار کریں کہ موت آ جائے۔ اور دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ اگر زندگی گزرتی ہے تو اللہ موت کا جھٹکا اچانک دے دے۔ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنے کی عادت بناؤ۔ اللہ اگر راضی ہے تو اللہ ہم کو راضی رکھے گا۔ اللہ کو ناراض کر کے اگر ہم نے زندگی گزاری، دنیا میں ہم راضی نہیں رہ سکتے، دنیا میں ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بہت اچھے بھائیوں، بہت نیک بھائیوں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، قدر کرو۔ اٹھتے جنازوں سے ہم سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ ہمارے گھر میں جب جنازہ ہوتا تو جنازے کے وقت ہمیں لوگ رویا کرتے۔ رونا کوئی بری بات نہیں ہے، رونا چاہیے۔ اللہ کا نظام ہے کہ جب آدمی کوئی صدمہ پہنچے اور صدمہ کے وقت ہمیں روتا ہے تو اللہ پاک نے آنسو میں ایسا پاور رکھا کہ ایک آنسو گرتا ہے تو سینے کا اور دل کا غم یہ نکل جاتا، بہہ جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، آپ کے صدقے میں سب کچھ وجود میں آیا۔ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، کہا گیا کہ اگر آپ کو بھیجنا دنیا میں بعثت آپ کی مقصود نہ ہوتی تو ہم یہ کائنات کو نہ بناتے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، سیارچے، یہ درخت، دریا، پہاڑ، ندی، نالے، جو کچھ ہمیں نظر آتا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقے میں یہ سب کچھ نظر آتا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 17 مہینے کی عمر میں ابھی دودھ پینے کی ان کی عمر تھی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنے صاحبزادے کے انتقال کو دیکھا تو آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا یا ابراہیم انا لفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیرے جانے کی وجہ سے ہمیں بہت صدمہ پہنچا، ہمیں بہت دکھ پہنچا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کا روزہ مبارک تیار ہو رہا تھا تو روزے اور قبر کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں۔ کسی کی موت کے اوپر رونا کوئی برا نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی روئے، لیکن ایسا رونا کہ اپنے سینے کو پیٹنا، اپنے بالوں کو نوچنا، رونے میں طرح طرح کی آوازیں نکالنا اور جانے والے کے اوصاف کو بیان کر کر کے رونا، یہ میرے نبی نے نہیں سکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت صرف اتنی ہے کہ جانے والا جاتا ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ ایک جان کی قیمت ہے میرے بھائیوں پیاروں، ایک جان کی قیمت ہے۔ ہمارے دادا اگر گھر میں ہو اور بستر کے حوالے صاحب فراش ہو،
1 سال سے 2 سال سے 3 سال سے وہ اپنی مرضی سے پیشاب بھی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، ایسے محتاج ہے۔ کوئی ان کو پوچھتا ہے کہ دادا کا کیا حال ہے، تو پھر یہ پوتا یہ جواب دیتا ہے کہ دعا کرو اللہ پاک عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ دادا کو اٹھا لے۔ بیچارے بہت دکھی ہے، بہت پریشان ہے، یہ کہتا ہے اس کا بیٹا بھی اس کا پوتا بھی، لیکن جس دن وہ دادا کا جنازہ چلے گا تو وہ خالی جگہ ہم سے دیکھی نہیں جائے گی۔ دادا کو جب دفنا کر واپس آئیں گے، جس جگہ دادا کی چارپائی رہتی تھی وہ جگہ پر نظر پڑے گی، بے اختیار دل پر آئے گا، سینے کا بندھن کھل جائے گا۔ کیوں؟ ایک جان کی قیمت ہے۔ گھر میں پلی ہوئی مرغی، اس پر بھی اگر بلی حملہ کر دے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک جان کی قیمت ہے ایک انسان کی نگاہ میں، اس لیے مرنے والے تو مریں گے اور اس پر رونے والے روتے۔ تو جب کسی کا انتقال ہوتا، اس کا جنازہ تیار ہوتا، جنازہ کے اٹھنے کے وقت میں جب رونے والے رونا شروع کرتے، حدیث پاک میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام گھر کے دروازے پر آتے اور گھر کے چوکھٹ پر یوں ہاتھ رکھتے اور یوں ہاتھ رکھ کر کے کھڑے رہتے اور ان رونے والوں سے کہتے، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، کیوں روتے ہو تم؟ میں نے اس کا کھانا نہیں چھین لیا، میں نے اس کا پینا نہیں چھین لیا، میں نے اس کا پہناوا نہیں چھین لیا، میں نے اس کا گھومنا پھرنا نہیں چھین لیا۔ مقدر کا یہ کھا چکا، پی چکا، پہن چکا، جو مقدر میں تھا سب استعمال کر چکا۔ اور یہ رونے والوں اور رونے والیوں، یاد رکھو میں تو آج اس کو لے کر کے جا رہا ہوں، لیکن میں یہ گھر میں بار بار آؤں گا، بار بار آؤں گا، یہاں تک کہ گھر میں اگر ایک جان بھی ہوگی، ایک مرغی کا بچہ بھی اس گھر میں ہوگا تو میں اس کو بھی لے کر کے جاؤں گا، یہاں تک کہ تمہارے مکان کو، تمہارے محل کو اور یہ تمہارے بنگلے کو کھنڈر بنا کر کے میں رکھوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ملک الموت علیہ السلام کی آواز یہ رونے والے سن لے تو جانے والے کا صدمہ بھول کر اپنے غم میں اور اپنے فکر میں لگ جائے کہ ملک الموت ابھی تو میری ماں کی جان لے کر فارغ نہیں ہوئے اور یہ تو مجھے بھی لینے کی بات کرتے، میری بیوی کو لینے کی بھی بات کرتے، میرے گھر کے ایک ایک فرد کو لینے کی بات کرتے، تو وہ جانے والے کا صدمہ بھول کر اپنے صدمہ میں اور اپنے فکر میں لگ جائے۔ تو یہ ملک الموت کسی کو چھوڑنے والے نہیں، ہمارے پاس بھی آئیں گے۔ جب تک یہ ملک الموت آئے نہیں تب تک میرے بھائیوں ہمارے پاس وقت ہے۔ یہ زندگی کو بڑی نعمت سمجھ لو، بہت غفلت میں زندگی گزر رہی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بہت غفلت میں زندگی، ہمارے سال ضائع ہو گئے، سال کے سال ہمارے ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ 40 سال 50 سال میں سوچوں میری زندگی کے کہ میں نے اتنے سالوں میں کتنے نیک اعمال کیے، جو اعمال لے کر میں اللہ کو کہہ سکوں کہ اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے تجھے راضی کرنے، میرا نامہ اعمال خالی ہے۔ کب تک یہ غفلت والی زندگی رہے گی بھائیوں؟ کب تک یہ غفلت والی زندگی رہے گی؟ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا اللہ کے خوف کے لیے ہمارے دل ڈر جائے؟ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا؟ رمضان جیسا مبارک مہینہ ملا، لیکن وہی غفلت جو اس سے پہلے ہماری زندگی میں تھی، وہ غفلت آج بھی ہماری زندگی سے نہیں نکل رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے غفلت سے نکلنے کی۔ زندگی ہماری ضائع ہو گئی، زندگی ہماری تباہ ہو گئی، زندگی ہماری برباد ہو گئی۔ بس یہی احساس پیدا کرو، اپنی موت کو یاد کرو، جانے والوں کو یاد کرو، یہ سارے چلے گئے تو میں بھی چلا جاؤں گا، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔
بڑے بڑے سلاطین آئے، بڑے بڑے وزراء آئے، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام آئے، اور کوئی بھی دنیا میں نہیں رہا، تو میرا کیا وجود ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ میں بھی دنیا میں نہیں رہوں گا، میں بھی اپنا وقت آئے گا تو سب چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا۔ لیکن سوچنا یہ ہے اگر ایسی غفلت والی زندگی میں قبر میں چلا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ یہی بات حضرت علی فرماتے، القبر صندوق العمل وعند الموت یاتیک الخبر۔ بہت جھنجھوڑ دینے والا یہ جملہ ہے حضرت علی کا۔ قبر تو موت کی پیٹی ہے، موت کے وقت ہمیں کلی کھل جائے گی، کیا لے کر کے وہاں پہنچے ہو؟ دنیا میں معمولی سے اگر بیمار ہو جاؤ، سخت بخار لگ جائے، میرے پاؤں میں ذرا درد اور تکلیف ہو جائے، اور رات کو سوتے وقت میں پاؤں ادھر ادھر میں پھیلا تھا اور پٹکا تھا، تو پھر بیوی کو پتہ چل جائے تو کہتی ہے کہ کیا ہے، پاؤں میں کوئی تکلیف ہے، بخار زیادہ ہو اور بدن میں سردی اور ٹھنڈی ہو، تو بیوی ایک طرف، بچے ایک طرف، اور اگر ماں ہے تو ماں بیچاری کانپتے ہاتھوں اپنی پیشانی کو چیک کرتی، بیٹا بہت بخار ہے تجھے، بہت بخار ہے بیٹا تجھے، بہت بخار ہے، دوا لے لے دوا لے۔ اماں بھی رات کو 12 بجے، ارے 12 بجے بھی ڈاکٹر مل جائے گا، جا دوا لے لے۔ معمولی تکلیف کی وجہ سے، ایک بخار کی وجہ سے ماں بھی، بچے بھی، بیوی بھی، رشتہ دار بھی، اور اگر بچی کو پتہ چلے جو گاؤں میں اگر ہو تو رات کو 2 بجے بھی بیچاری دوڑی دوڑی آئے گی خیریت پوچھنے کے لیے، میرے ابا کو کیا ہو گیا، خیریت پوچھنے 2 بجے بھی آ جائے گی۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، سوچو اگر قبر میں ہم چلے گئے بغیر تیاری کیے ہوئے، اور قبر میں اگر فرشتوں کی پٹائی شروع ہو گئی، کون سی ماں بچانے آئے گی؟ کون سے بچے ہم چھڑانے کے لیے آئیں گے؟ کون سی بیوی ہمارے پاؤں دبانے کے لیے آئے گی؟ اگر قبر میں فرشتوں کی پٹائی شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سچا فرمان، آپ کی ہر بات سچی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات میں اگر کوئی تھوڑا سا شک بھی کرے تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا۔ آنکھوں دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے۔ ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد محترم یہ مثال دیا کرتے تھے کہ کبھی آنکھ بھی غلط دیکھ لیتی، آنکھ کا دیکھا ہوا بھی غلط ہو سکنا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کبھی غلط نہیں، آپ کا فرمان 100% سچا ہے۔ اللہ وہ مثال دیا کرتے تھے کہ ہم سب چھوٹے تھے، سردیوں کے زمانے میں کبھی سیکنے اور تاپنے کے لیے تھوڑی آگ جلاتے، اور اس میں سے کوئی بچہ جلتی لکڑی کو لے کر کے یوں تیزی کے ساتھ گھماتا، یوں تیزی کے ساتھ گھماتا تو دیکھنے والوں کو ایسا نظر آتا کہ یہ آگ کا ایک گولا ہے، رنگ ہے، حالانکہ رنگ نہیں ہے، یہ ایک جلتی لکڑی کا کنارہ، لیکن وہ تیزی کے ساتھ اس قدر گھماتا ہے کہ جس سے دیکھنے والوں کو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ آگ کا گولا، آگ غلط دیکھ رہی ہے، آگ کو دھوکہ ہو رہا۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر تیاری کیے بغیر قبر میں گئے، فرشتوں کی اگر پٹائی شروع ہو گئی، فرشتہ ایک گرز مارے گا تو ہم ایسے چیخے اور چلانا شروع کریں گے کہ جہاں سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کر جہاں سورج ڈوبتا ہے، درمیان کی ساری مخلوق ہماری چیخوں پکار کو سنے گی۔ کہاں غافل ہیں ہم بھائیوں، کتنے غفلت میں ہم زندگی گزار رہے، کتنے غفلت میں۔ اور اگر اچھی زندگی گزار کر کے گئے، اللہ کو راضی کر کے گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو راضی کر کے گئے، اللہ کے احکامات زندگی میں لا کر کے گئے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنے زندگی میں داخل کر کے گئے، تو جب ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں جانے کے ساتھ 2 فرشتے آئیں گے، موٹے موٹے سوال کرنے کے بعد وہ فرشتے کہیں گے، ایک دم سے بشارتیں سنانا شروع کریں گے، ارے چھوڑو ان کو، یہ دنیا میں نمازیں پڑھ کے آیا، روزے رکھ کے آیا، تراویح پڑھ کے آیا، قرآن کی تلاوت کر کے آیا، صدقہ خیرات کر کے آیا، زکوٰۃ دے کر کے آیا، صلہ رحمی کر کے آیا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر کے آیا، وہ مسجدوں کا احترام اور ادب کر کے وہ آیا، اس کو چھوڑو، افرشوا لہو بالجنہ، ارے اس کو سونے کے لیے جنت کا بچھونا لاؤ، اس کے لیے بچھا دو اور جنت کے بچھونے پر اس کو سونے دو تاکہ وہ اپنی نیند کو پوری کر لے۔ یہ دنیا والے تو ہماری قبر میں ایک تکیہ بھی نہیں رکھیں گے، ایک چادر بھی نہیں رکھیں گے، ایک چادر بھی نہیں رکھیں گے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر ایک چادر رہا کرتی تھی، ایک کملی رہا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا جب روزہ مبارک تیار ہو گیا اور آپ کو اپنے روزے میں اللہ کے حوالے، رفیق اعلیٰ کے حوالے کیا جا رہا تھا، تو آپ کے خادم اور آپ کے غلام کو برداشت نہیں ہوا کہ یہ چادر جو سرکار کے بدن اور کندھے پر رہا کرتی تھی وہ کسی اور کے کندھے پر ہو، تو اس نے چپکے سے وہ چادر کو بچھا دیا، چپکے سے۔ لیکن صحابہ کرام نے سرکار کے روزے سے بھی وہ چادر کو لے لیا۔ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ دنیا والے ہمیں قبر میں ایک چادر بھی نہیں رکھیں گے، ایک تکیہ بھی نہیں رکھیں گے، ایک قبر میں ذرا ہوا اداس کے لیے کھڑکی بھی نہیں رکھیں گے۔ ہمیں تو من مٹی کے نیچے دبا کر، اپنے ہاتھوں کو جاڑ کر سب اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں گے، کوئی کسی کو یاد کرنے والا نہیں۔ سوچے یہ مجمع میں کون ہے جو اپنے باپ کو یاد کرتا ہے، کون ہے جو اپنی ماں کو یاد کرتا ہے؟ وہ ماں انتظار کر رہی ہے، وہ باپ انتظار کر، کون یاد کرتا ہے اپنے باپ کو، کون یاد کرتا ہے اپنی ماں کو؟ سوچے یہ بیٹھنے والے ہم سب سوچے، میرا باپ چلا گیا، میری ماں چلی گئی، میں نے کتنا پڑھ پڑھ کر کے اس کو دیا ہے، تو جب میں نہیں کرتا تو میرے پیچھے بھی کون مجھے پڑھ کر کے دینے والا ہوگا؟ ہمیں تیاری کر کے جانا ہے قبر میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر قبر میں فرشتوں کی پٹائی شروع ہو گئی، ایسے چیخیں گے، چلائیں گے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی مخلوق، جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنے گی۔ اس لیے بھائیوں، پیارے بھائیوں، کچھ تیاری کر کے قبر میں جاؤ۔ کب جانا ہے کوئی طے نہیں۔ ایک بڑے میاں کا جنازہ آیا، ایک نوجوان اچانک راستہ چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ ایک جنازہ تیار ہے، تو پھر وہ مڑ گیا اور اس نے پوچھا کہ بھائی کس کا جنازہ؟ تو پھر بتایا فلاں حاجی صاحب کا جنازہ۔ کہا کتنے بجے اس کے نماز کا ٹائم ہے؟ تو بتایا گیا مثلا 9 بجے 10 بجے اس کا ٹائم ہے۔ تو اس نے کہا ابھی میرا تھوڑا کام باقی ہے، میں بازار میں جا کر کام نمٹا کر کے آ جاتا، ابھی 10 بجے سے پہلے۔ بس وہ گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں ایک اور جنازہ آیا اور وہ جنازہ آ کر رکھا گیا۔ اس کے رشتہ دار حاضر تھے تو اس پر صلاۃ جنازہ پڑھنی شروع ہوئی، اور وہ بڑے میاں کا جنازہ بھی رکھا ہوا اور اس کا جنازہ لے کر کے لوگ روانہ ہو گئے۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ؟ تو کہا اس نوجوان کا جنازہ جو ابھی پوچھ کے گیا تھا کہ ابھی میں کام نپٹا کر کے آتا ہوں، ابھی 10 بجے میں آ کر اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہوں، اس کا جنازہ 2 قدم چلا، اللہ کی طرف سے موت کا جھٹکا آیا، اس کو نہلایا غسلایا کفنایا گیا، اس کے اقربا اور رشتہ دار حاضر تھے، بڑے میاں کا جنازہ تو ابھی رکھا ہوا ہے اور اس کو قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاکیزہ فرمان ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں جب میں داہنی طرف سلام پھیروں تو مجھے یقین نہیں کہ میں بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا کہ اس سے پہلے میرے پاس موت کا فرشتہ آ جائے گا، مجھے یقین نہیں۔
حالانکہ نبیوں کے پاس تو اللہ کی طرف سے اللہ کی یہ سنت ہے، نبیوں کے پاس تو ملک الموت بھی پوچھ کر کے اجازت لے کے انٹری کیا کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بہت زیادہ طبیعت لتھڑی، بہت زیادہ زندگی سے نا امید ہونے لگے، تو اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں تھے، اور ایک فرشتے نے ذرا دروازے پر دستک دی تو آقا نے کہا بھائی کون ہے، اندر آ جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ آئے اور آ کر کے سامنے ادب کے ساتھ آقا کے سامنے بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک دوسرا فرشتہ آیا اور دوسرے فرشتے نے دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جبرائیل دیکھو کون ہے، تو وہ گئے تو ملک الموت علیہ السلام تھے، کہا کہ آ جاؤ اندر، اور آپ نے فرمایا آ گئے بھائی؟ تو کہا نہیں آقا ابھی تو نہیں آیا، ابھی تو میں صرف آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ابھی آپ کے پاس آنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ اتنے میں ایک تیسرے فرشتے نے دستک دی، سنو بات، تیسرے فرشتے نے دستک دی اور وہ تیسرے فرشتے کو اندر آنے کی آقا نے اجازت دی، وہ آ کر کے سامنے بیٹھ گیا۔ آقا نے ان کو برابر دیکھا اور بار بار گھر کر کے دیکھا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کون فرشتہ ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھ کر کے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون فرشتہ ہے، پہچاننے میں نہیں آتا۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آقا چوتھے آسمان کا فرشتہ ہے، اس کا نام ہے اسماعیل، اور اس کے ہاتھ کے نیچے 1,00,000 فرشتے کام کرنے والے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ کے نیچے 1,00,000 فرشتے کام کرنے والے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ چوتھے آسمان کا فرشتہ، اس کا نام ہے اسماعیل، اور اس کے ہاتھ کے نیچے 1,00,000 فرشتوں کا عملہ کام کرنے والا، اور ہر فرشتے کے ہاتھ کے نیچے 1,00,000 فرشتے کام کرنے والے۔ یہ اتنا مشغول فرشتہ ہے، اتنا مشغول فرشتہ کہ آج سے پہلے کبھی زمین پر اترا نہیں، یہ اس کو فرصت ہی نہیں، اور آج کے بعد کبھی زمین پر اترے گا بھی نہیں۔ لیکن آج اس نے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بہت زیادہ نازک ہے، تو پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ باری تعالیٰ آج تو مجھے دنیا میں جانے کی اجازت دو، میں سرکار کی خیریت پوچھ کے آ جاؤں، میں سرکار کی خیریت پوچھ کے آ جاؤں۔ یہ سرکار کو تو ہم جانتے ہی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑے صحابی حضرت جابر، ان کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی ہے، باپ بیٹے دونوں صحابی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ہمارا قافلہ جا رہا تھا، تو کسی جگہ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا، تو سارے صحابہ تھکے ہارے تھے، سب سو گئے۔ جیسے پڑاؤ ڈالا سرکار ان کی بھی آنکھ لگ گئی، سب سو گئے۔ مجھے کسی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، میں جگ رہا تھا، اور اتنے میں میری نظر ایک پڑی، وہ میدان کے کنارے پر ایک درخت کھڑا تھا، اس کی طرف میری نظر پڑی، تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آ رہا ہے، زمین کو چیرتا ہوا آ رہا، اور آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر کے یوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک کی طرف تھوڑی دیر جھکا رہا، پھر کھڑا ہوا، اور پھر زمین کو چیرتا ہوا اپنی جگہ پر جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں واقعہ دیکھ کر کے میرے تو ہوش اڑ گئے، کیا ہوا کسی کو پتہ نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آنکھ کھولی تو میں دوڑا اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں گیا، اور آپ کو جا کر کے میں نے کہا کہ آقا آج تو میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ کیا دیکھا میرے صحابی؟ تو کہا یہ درخت جو نظر آتا
وہ اس انداز سے آیا، آپ کے پاس کھڑا رہا، آپ کے سینہ مبارک کی طرف جھکا تھوڑی دیر اور پھر جا کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ آپ بہت معنی خیز انداز میں مسکرائے اور مسکرا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی یہ وہ درخت ہے، جب میں اس میدان میں آیا تو اس نے اپنے رب تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ آج تو میری قسمت کھل گئی کہ سرکار میرے پاس آ گئے، آقا مجھے اجازت دو میں آقا کی زیارت کر کے آ جاؤں۔ تو وہ زیارت کرنے کے لیے آیا تھا اور زیارت کر کے وہ واپس چلا گیا۔ وہ مقام رکھتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ ایک یہودی نے آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، آپ ہو محمد بن عبداللہ ابو القاسم؟ جی ہاں میں۔ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جی میں ہی نبوت کا دعویٰ، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو کہا آپ نبی ہو تو آپ کے نبی ہونے کی کوئی دلیل دو، کوئی علامت، کوئی نشانی، دعویٰ کرتے ہو تو دلیل دو تو میں سمجھوں گا کہ آپ نبی ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس یہودی سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ایک تھیلی ہے۔ اس میں کیا؟ تو کہا اس میں گو ہے، گو، جس کو عربی میں زبن کہتے، زبن، ٹپنا گو، جو عجیب و غریب قسم کا یہ جانور ہوتا۔ علامہ دمیری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ یہ جانور 700 سال جیتا ہے، 700 سال، بڑا مضبوط جانور ہوتا۔ 700 سال میں کبھی اس کی ڈاڑھ کے دانت نہیں گرتا۔ اور یہ جانور خالی ایک ایسا ہے دنیا میں کہ اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ پانی پیتا نہیں، جو ہوا لیتا وہ ہوا اس کے لیے پانی کا کام دیتی، اور 40 دنوں میں ایک قطرہ پیشاب کرتا، جس کو ہم ٹپنا گو کہتے، جو پانی کے پائپ میں جا کر کے پھول کر پانی کو روک دیتا، لیکن پانی پینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا یہ گو ہے، مری ہوئی گو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ تھیلی میں سے گو ڈالو، تو اس نے وہ مری ہوئی گو ڈالی۔ آپ نے فرمایا اگر گو میری نبوت کی گواہی دے تو کہا کہو اس کو۔ تو آپ نے وہ گو، مری ہوئی گو سے کہا کہ چلو گواہی دو میں کون ہوں۔ تو روایت میں تذکر ہے گو میں اچانک سے ایک دم سے حرکت آئی، اس کی باڈی یوں ہلی اور وہ اپنے پنجوں کے بل یوں کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کر کے اپنا سر یوں اٹھایا اور اٹھا کر اپنی آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھول کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر اس نے آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ یہ تھے ہمارے سرکار، جن کو تو مری ہوئی گھو بھی جانتی تھی، جن کو مری ہوئی گھو، جنگل میں کھڑا رہنے والا درخت، یہ بھی جانتا تھا کہ یہ کون شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں سفر میں جا رہے تھے، کھچر پر، گدھے پر سوار تھے، گدھا تھا یا کھچر تھا، پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ صحابی نے تھوڑے چلنے کے بعد میں کہا کہ آقا مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ صحابی کی طرف دیکھا نہیں، لیکن آپ نے کہا کہ میرے صحابی چلو آگے، انشاءاللہ پانی مل جائے گا۔ صحابی چپ ہو گئے، سواری چلی، تھوڑے آگے چلے تو پھر وہ صحابی نے کہا کہ آقا پانی کی بہت ضرورت ہے۔ آقا نے کہا میرے صحابی چلو پانی مل جائے گا، چلے آگے۔ تیسری مرتبہ پھر کہا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو شاید بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ صحابی کا عجیب حال تھا، پانی کی وجہ سے، نہ ملنے کی وجہ سے ان کا منہ سوکھ گیا تھا اور منہ میں جھاگ نکل رہی تھی۔ جب آپ نے یہ حالت دیکھی تو اپنی سواری کو روک دیا اور آپ نے کہا کہ جاؤ، یہ سامنے پہاڑ نظر آتا، وہ پہاڑ کو جا کر کے میرا سلام کہو اور اس کو کہو تیرے دامن میں اگر کچھ پانی ہے تو آج دے دے۔ تیرے دامن میں پہاڑ پانی کو روک کر رکھتا ہے، تیرے دامن میں کچھ پانی ہے تو آج دے دے۔ وہ جب صحابی نے جا کر کے اس کو سلام کہا تو پہاڑ نے جواب دیا، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ،
اللہ کے رسول کے قاصد اور اللہ کے رسول کی خبر لے کر آنے والے کو میں سلام کہتا ہوں۔ اور پھر وہ پہاڑ نے بڑے ادب کے ساتھ میں جواب دیا، یہ کوئی ایسے ویسے کا فرمان نہیں جس کو ٹال دیا جائے، ایسے ویسے کا فرمان نہیں جس کو ٹال دیا جائے، لیکن کیا کروں، مجھ پر خدا کا خوف طاری ہوا تھا، جس خدا کے خوف کی وجہ سے میرے اندر ایسی لرزہ اور کپکپی طاری ہوئی، جس کی وجہ سے میرے بدن میں جتنا پانی تھا وہ سارا پانی بہہ گیا، ایک قطرہ بھی نہیں۔ اور اگر آج پانی ہوتا تو سارا میں نچڑ جاتا اور سارا نچڑ کر کے میں آپ کو پانی دے دیتا۔ یہ بھی جانتا تھا پہاڑ بھی، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ سرکار کو میں نے نہیں جانا، میں نہیں جانتا، میں کہتا تو ہوں لیکن میں جانتا نہیں ہوں۔ وہ سرکار کی محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن محبت نہیں ہے بھائیو، محبت نہیں ہے، محبت نہیں۔ اگر وہ نبی سے محبت ہوتی تو آج یہ غفلت والی زندگی میری نہ ہوتی، آج یہ غفلت والی زندگی نہ۔ میں گیا تھا سدھ پور مرکز میں، مجھے 2 جمعہ کو وہاں بلایا تھا، وہاں پر میں نے بات کہی، وہاں بھی میرا دل ایک دم بھر آیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، جب بازار میں جاتے ہوئے یہ دیکھا جاتا کہ سر پر ٹوپی ہے، بدن میں سنتی لباس ہے اور ہاتھ میں چائے کا کپ ہے، خدا پاک کی قسم بہت دل دکھتا ہے، بہت دل دکھتا ہے۔ رمضان کا ایسا مہینہ، دین میں ٹارچ لے کر گھومو، ایسا مہینہ نہیں ملے گا رمضان کا، ایسا اور ایسا مہینہ ملا اور کھلے بازار، دکان میں چائے آتی ہے، چائے پی جا رہی ہے۔ کتنی غفلت ہے میرے پیاروں، میرے بھائیوں، بہت اچھے بھائیوں، کتنی غفلت۔ ضرورت ہے غفلت سے نکلنے کی، ضرورت ہے غفلت سے نکل جاؤ۔ ایک مرتبہ اللہ کی طرف دیکھ کر کہہ دو، اے میرے اللہ، اے میرے رب، خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا اللہ میرے تمہارے جیسا ضدی اور اناڑی نہیں ہے، میرا اللہ ضدی نہیں ہے، میرا اللہ اناڑی نہیں ہے۔ زندگی پر اللہ کو ناراض کرتے رہو، اللہ کے احکامات توڑتے رہو، ایک مرتبہ دل سے کہتے ہیں میرے اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، میرا اللہ پچھلی زندگی پر معافی کا قلم پھیر دے گا، معافی کا قلم پھیر دے گا۔ میرا اللہ بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے میرا اللہ۔ کہہ دو میرے بھائیوں، سچے دل سے، بہت سے اللہ کے بندوں کے آنکھوں میں آنسو ہے، سچے دل سے کہہ لو آج تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اے اللہ مجھے معاف کر دے، کہہ دو اے اللہ میری توبہ، کہو میرے بھائیوں، کہو اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ بہت غفلت والی زندگی گزاری، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے رمضان کا یہ مہینہ ہے، آخری اشرا چل رہا، جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا اشرا چل رہا۔ یہ اشرے کو ناقدری میں مت گزارو، اللہ کو راضی کرنے کے کچھ اعمال کر لو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، ہمیشہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا کچھ فیصلہ کر لو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کا ارادہ کر کے مجلس سے اٹھو۔ یہ ارادے کے ساتھ آج کی مجلس سے ہم اٹھے اور یہ غفلت والی زندگی سے سچے دل سے توبہ کر لے۔ موت آنے سے پہلے اگر میری تمہاری توبہ قبول ہو گئی، میری تمہاری زندگی بن گئی، واقعی میں زندگی بن گئی۔ ایسی غفلت کے ساتھ میں اگر موت آئے گی تو قبر میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان کا واقعہ ہم نے خالی سنا ہی سنا ہے، کبھی سوچا نہیں ہے۔ وہ حضرت عثمان بن عفان جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صاحبزادی دی اور ان کے انتقال کے بعد دوسری اپنی بیٹی دی، اور اس کے انتقال کے بعد آپ نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بیٹی بھی عثمان کو دیتا۔ کیا مقام ہوگا حضرت عثمان بن عفان کا،
اور 2 صاحبزادیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان کے نکاح میں آئی، اس لیے ان کو کہا جانے لگا ذوالنورین، یہ تو 2 نور والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک صاحبزادی، ایک نور ان کو ملا، اور اس کے انتقال کے بعد دوسرا نور ملا۔ وہ عثمان بن عفان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر منبر پر بیٹھے ہوئے فرمایا تھا، آج کے بعد عثمان جو کرے کوئی ٹینشن کی بات نہیں، آج کے بعد عثمان جو کرے کوئی ٹینشن کی بات نہیں، آج کے بعد عثمان جو کرے کوئی ٹینشن کی بات نہیں، اللہ پاک اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ایک صحابی آئے، آپ نے آنے کی اجازت دی، دوسرے آئے اجازت دی، تیسرے آئے آپ نے دیکھا نہیں تھا، آپ نے کہا کہ جاؤ وہ آنے والے صحابی کو میرا سلام کہو، اور کہو کہ تو جنت میں جائے گا، نبی تجھے جنت کی بشارت دیتا، لیکن دنیا میں تجھے تھوڑا آزمایا جائے گا، تجھے دنیا میں ذرا سختیوں میں جھیلا جائے گا۔ یہ پیغام لے کر کے وہ صحابی گئے، حضرت عثمان کو سنایا، جن کو جنت کی خوشخبری دی تھی نبی کی زبانی۔ اب کیا غم کی بات ہے، کیا ٹینشن کی بات، لیکن جب وہ قبر کے پاس جاتے اور قبر کا تذکرہ کرتے تو حدیث میں ہے کہ وہ اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ سوچو یہ تر کب ہوتی ہے، یعنی اس انداز سے بال بھیگ جاتے جیسے وضو کے وقت میں پانی سے اس کو بھگویا جاتا، پانی ٹپکتا ہے داڑھی میں سے، اس قدر وہ روتے۔ کیا ضرورت تھی رونے کی؟ اور پھر ان سے پوچھا جاتا کہ حضرت جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ ہوتا اور آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے، تو جواب دیتے بھائیوں یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر آسانی سے پار ہو گئے تو پھر پل صراط، میدان حشر، جہنم سب پار ہوتا جائے گا۔ اگر یہ تھا حال اتنے بڑے صحابی کا، ہم کہاں غفلت میں زندگی گزار رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج بس توبہ کر کے اٹھے، آخری اشرا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اللہ تو چاہتے کہ میرے بندے میری طرف متوجہ ہو جائے۔ ایک بات صرف ایک حدیث سنا دیتا، باپ اور بیٹے کے درمیان، سنو اچھی طرح یہ بات سنو، باپ اور بیٹے کے درمیان تھوڑا سا انبن ہو جائے، بیٹا باپ سے ناراض، باپ بیٹے سے ناراض، اور لوگ باپ کو سمجھانے کے لیے جائے اور باپ کو کہے کہ مرنے دو، اپنے بیٹے کو معاف کر دو، جاؤ بیٹے کے گھر اور جا کر کے جو کچھ ہوا وہ معافی تلافی کر لو، تو وہ باپ کہے گا ارے میں تو باپ ہوں، وہ میرا باپ نہیں، اگر اس کو غرض ہو 70 مرتبہ تو آئے میرے گھر، میں باپ ہو کر اس کے گھر جاؤں، اس کو غرض ہو تو آئے۔ یہ دنیا کا باپ یہ جواب دے گا۔ ماں بیٹی کے درمیان اگر ایسی دشمنی ہو جائے، اگر کوئی ماں کو سمجھائے تو وہ ماں بھی یہی کہے گی کہ میں نے اس کو جنم دیا ہے، وہ میری ماں نہیں، اگر اس کو ماں کی غرض ہو تو آئے میرے پاس۔ لیکن سنو میرے پیارو، میرا خالق، میرا مالک، میرا رزاق، جس نے آج تک مجھے پالا، 365 راتوں میں سے کوئی رات نہیں جاتی کہ اس رات میں وہ سمائے دنیا یعنی قریب والے آسمان پر آ کر کے یہ نہ کہتا ہو میرا رب اے نماز چھوڑنے والوں، میرے گنہگار بندو آ جاؤ مجھ سے صلح کر لو، اے روزہ چھوڑنے والوں مجھ سے صلح کر لو، اے جھوٹ بولنے والوں مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ ارے باپ اپنے بیٹے کو بلانے کو تیار نہیں، ماں اپنی بیٹی کو، میرا اتنا بڑا خالق، مالک، رزاق، رحمان، رحیم ہر رات اپنے گنہگار بندوں کو پکار پکار کر بلاتا ہے۔ ایسا رب کہاں ملے گا، ایسا اللہ کہاں ملے گا؟ اس کی نافرمانی کر کے ہم کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اس لیے آج تو سچی توبہ کر کے اٹھو، سچے دل سے توبہ کر کے اٹھو، سچے دل سے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی گناہوں سے
یہ ایسا ہو گیا گویا کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج کی مجلس توبہ کی مجلس رکھو۔ اللہ جہنم سے چھٹکارے کا اشرا آج مغرب کے وقت سے شروع ہو گیا۔ ایسا نہ ہو اللہ جہنم میں سے 1,00,000 کو مجمع کو چھوڑ رہے ہو، میرا اس میں نام نہ ہو۔ اللہ کی رحمت ایسا مجمع 1,00,000 کا جو جہنم کا مستحق ہو گیا، میرا اللہ ہر دن ان کو جہنم سے چھوڑتا رہے گا۔ جاؤ میری رحمت سے تم آزاد۔ ایسا نہ ہو رمضان میں میری غفلت کی وجہ سے، میری بے پرواہی کی وجہ سے اللہ وہ 1,00,000 والے مجمع میں میرا نام نہ رکھے۔ ڈرنے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھ کر، اچھا گمان رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف کر لو بھائیو، صاف کر لو۔ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہو، شاید فجر میں ہماری ملاقات نہ ہو، شاید فجر میں ملاقات نہ ہو، اعلان ہو جائے، ہزاروں کے اعلان ان مسجد کے میناروں سے سنے، تمہارا میرا بھی اعلان ہو جائے، فلانے صاحب چل بسے، کہنے نہیں رہیں گے۔ کس کا انتظار ہے؟ اب توبہ میں کس کا انتظار ہے؟ کس کا انتظار ہے؟ اس لیے سچے دل سے توبہ کر لو، سچے دل سے۔ رمضان کا مہینہ ضائع مت کرو، دینوں کو ضائع مت کرو، راتوں کو ضائع مت کرو۔ روزے رکھو شوق سے، تراویح پڑھو شوق سے، افطار کے وقت میں اللہ کو مناؤ۔ این افطار کا وقت ہوتا ہے، این افطار کا وقت جب 7:01 افطار کا وقت ہے، اس وقت میرا اللہ روزے داروں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس وقت روزے داروں کی 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہے صبح میں۔ اس میں بہت سارے بوڑھے اور سفید ریش، اب یہ بوڑھے بیچارے جو ان کو آدھے گھنٹے کھانا چاہیے، پانی چاہیے، لیکن صبح اندھیرے میں انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا۔ 14 گھنٹے ہو گئے کھائے پیے، بولتے ہیں تو بولا نہیں جاتا، زبان منہ میں چپک جاتی، اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے۔ کیا کہتے ہو؟ وہ اللہ سے خالی اتنا کہہ دو گے، اے اللہ تیرے لیے میں 14 گھنٹے سے بھوکا پیاسا ہوں، اے اللہ تیرے لیے 14 گھنٹے سے بھوکا پیاسا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنی زندگی کی مغفرت چاہیے۔ قسم خدا پاک کی، دل تو یہ کہتا ہے میرا اللہ کبھی دعا رد نہیں کرے گا، کبھی رد نہیں کرے گا۔ افطار کے وقت میں خاص طور پر اللہ سے کم اتنا کہو، جب عین افطار کا وقت ہو جائے، اللہ معاف کر دینا، مغفرت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، مغفرت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا۔ بس اتنا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دینا۔ اللہ پاک ہماری آج کی مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے، آپ لوگوں کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ کسی کو میرا اللہ مغفرت سے محروم نہ رکھے، کسی کو میرا اللہ مغفرت سے محروم۔ رمضان کے مہینے میں میرے نبی علیہ السلام کے ایک امتی کے بعد اللہ مغفرت فرما دے، سب کو دین پر چلنے والا بنا دے، اللہ کے احکامات پر چلنے والا بنا دے، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ یہ مجمع میں سے جن کی جو ضرورت ہے اللہ پاک ان کی جائز ضرورتیں اور تمنائیں پوری فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بھائیو میں سراپا گنہگار ہوں، میں آپ کے بس نگر میں آیا، میرا اللہ گواہ ہے، میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ میں خود گنہگار، میں خود اصلاح کا محتاج، میں کیا تیرے بندوں کی اصلاح کروں گا؟ اے اللہ تو اپنے بندوں کی اصلاح کر لینا، اللہ سے مانگ کے آیا ہوں، اے اللہ تو اپنے بندوں کی اصلاح کر لینا، تو اپنے بندوں کی اصلاح کر لینا۔ ہم سب محتاج ہیں، یہاں
6 7 8 دن کچھ دین کی باتیں ہوگی. وقت مولانا بتائیں گے آپ کو کہ عشاء کے بعد کب بات ہوگی، ظہر کے بعد کب ہوگی، عصر کے بعد کب ہوگی. 2-3 مجلسیں ہوگی. یہاں اللہ کی باتیں ہوگی، اللہ کے رسول کی باتیں ہوگی. ارے اللہ کی باتوں میں پاور ہے، اللہ کے رسول کی بات میں پاور ہے. ایک مخلوق، ابھی لیمو کا تذکرہ کیا جائے، کچی آم اور کچی کیری کا تذکرہ کیا جائے اور اس کا ذرا مزہ لے کر تذکرہ کیا جائے تو منہ میں پانی چھوٹ جاتا ہے. ایک کچی کیری اور لیمو کا تذکرہ کرتے تو کیا میرا اللہ کا ذکر کریں گے، میرے رسول کا ذکر کریں گے، طبیعت پر اثر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا اثر. اس لیے یہاں مجلس لگے گی 6-7 دنوں تک، ظہر میں، عصر میں، عشاء کے بعد جو وقت طے ہو جائے آؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت پر آؤ. یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے. یہ ہمارا آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر بیٹھنا اگر میرے اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے، بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے مجمع پابندی کے ساتھ آیا کرے اور ہر ساتھی دوسروں کو دعوت دے کہ بھائی آؤ، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے. کاروبار کا آگے پیچھے میرا اللہ ضائع نہیں کرے گا. جو دکان بند کر کے اللہ کی نسبت پر، اللہ کے رسول کی نسبت پر بیٹھے گا، میرا دل کہتا ہے، میرے دل کی آواز ہے، اللہ جو یہ بند کر کے بیٹھے گا اس میں جتنا کما سکتا ہے اس سے کئی گنا میرا اللہ دے گا، اس کو کئی گنا. اس لیے نقصان نہیں ہوگا. ہاں، اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر اگر آپ قربانی دو گے تو کبھی نقصان نہیں ہوگا. اس لیے یہ آخری عشرے میں کوئی صبح میں آئے، آ کر کے نماز پڑھ کے چلا جائے، رات میں آئے نماز پڑھ کے چلا جائے، کوئی قرآن کی تلاوت، کوئی درود پڑھتا ہو، کوئی استغفار کرتا ہو، کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے یوں ہاتھ اٹھا کر کے یا اللہ کیا اس کے لیے مہینہ ہے. یہ مہینہ تو اس کے لیے دیا ہے، اس کے لیے یہ مہینہ اللہ پاک نے دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اور دیکھیے میں نے آ کر کے پوچھا، کچھ اللہ کے بندے اعتکاف میں بیٹھے، 1 دن کے اعتکاف سے اللہ 1500 سال جہنم سے دور کر دیتے. 1 دن کے اعتکاف سے 1500 سال جہنم سے دور کر دیتے. کیا مطلب یہ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب 1 دن کے اعتکاف کرنے والے کو اللہ پاک جہنم میں بھیجنا ہی نہیں چاہتے. اللہ اس کو جہنم سے 1500 سال، جو 10 دن کے اعتکاف کے لیے بیٹھا، کتنی بڑی فضیلت پانے والا. ایک حدیث میں ہے کہ اس کو حج اور عمرہ کا ثواب مل جاتا. ایک حدیث میں ہے کہ وہ دعا مانگے نہ مانگے، 10 دن کا اعتکاف کرنے والے کو اللہ پچھلی زندگی کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے. ہم نہیں بیٹھ سکے لیکن ہمارے پاس ابھی موقع ہے، چانس ہے. ہمیں شوق پیدا ہو جائے تو ہم کل ہی مغرب کی نماز سے پہلے اعتکاف کی نیت سے آ جائے اور دوسرے دن مغرب کی افطار کر کے جائے. 1 دن کا اعتکاف کر لے. 5-10 ساتھی ایسے بیٹھے، دوسرے دن 10-15 ساتھی، تیسرے دن 10-15 ساتھی، پورا آخری عشرہ. اگر 10 دن کے اعتکاف کو ہمیں موقع، اب تو چانس ہمارے پاس سے وقت نکل گیا، لیکن یہ شکل ہے. اس لیے 24 گھنٹے کا اعتکاف، اللہ کا گھر آباد رہے گا. اعتکاف کریں گے تو کیا ہوگا؟ مسجد میں آ کر کیا کریں گے؟ روزہ ہے، تمباکو کھائیں گے نہیں، بیڑیاں پیئیں گے نہیں، کیا کریں گے؟ اللہ کا کلام ہاتھ میں ہوگا، کبھی نماز پڑھیں گے، کبھی دعا مانگیں گے. اللہ کا گھر آباد ہوگا، موقع ملے گا اپنے لیے، اپنے نسلوں کے لیے دعا مانگنے کا. اس لیے 24 گھنٹے کے اعتکاف کی بھی ترتیب بناؤ. کریں گے نا بھائی؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا اقبال صاحب اعلان کریں گے، اس کے مطابق جیسی مجلس ہو اس کے مطابق وقت پر سارے ساتھی آ جائے. ہر ساتھی دعوت بھی چلائے. ایک ایسا نورانی ماحول یہ محلے میں ہو، بچے میں خوشی ہو، عورت میں خوشی ہو. آخری عشرہ
ایک ایسا مدینہ منورہ کے ایک مسجد نبوی جیسا ایک ماحول شروع ہو جائے. ہم یہ آخری عشرے میں اس پورے رمضان میں پورے سال ہونا چاہیے. نہیں ہو سکا تو ایک عشرہ رمضان کا رہ گیا تو بس اس انداز سے بچے بھی مسجد میں، جوان بھی مسجد میں، بوڑھے بھی مسجد میں، جب موقع ملے مسجد، جب موقع ملے مسجد کو، اللہ کے گھر کو آباد کرو. اللہ کے گھر کو آباد کرنے والوں کو کبھی اللہ برباد نہیں کرتا. اللہ کے گھر کو آباد کرنے والوں کو اللہ برباد نہیں کرتا. اللہ کے گھر کو آباد نہ کرنے والے آباد نہیں رہ سکتے. اس لیے کچھ ارادے کر کے آج کے دن میں اٹھو. اللہ پاک ہماری یہ مجلس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.